السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونگرا، تجھ پر دیوتاؤں کی لعنت ہو کہ تیرے خون میں بھی وکرم سنگھ کی طرح غداری کے کیڑے پرورش پا کر جوان ہو چکے ہیں۔ راجہ رتن سنگھ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ سمراٹ مہا منتری وکرم سنگھ غدار نہیں تھے۔ کوئی بھی تنبیہ سونگرا کو اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ میں نے ان جیسا وطن دوست نہیں دیکھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً چتوڑ کو تباہ ہونے سے بچا لیتے۔ راجہ رتن سنگھ سر سے پاؤں تک اپنے قہر کی آگ میں جل اٹھا۔ ہم تجھے بھی وکرم سنگھ کے پاس پہنچائے دیتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا ہم نے ایک غدار وطن کو اپنی آغوش محبت میں پال کر جوان کیا۔ سونگرا مالدیو کا باپ مان سنگھ ایک جنگ میں قتل ہو گیا تھا۔ رتن سنگھ نے اپنے یتیم بھانجے کی نگہداشت کی، اسے فنون جنگ کی تربیت دی اور اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ رتن سنگھ سونگرا سے بہت محبت کرتا تھا، مگر گردش وقت نے سونگرا کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں اس کی پوری شخصیت مجرمانہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سونگرا ذہنی طور پر وکرم سنگھ سے متاثر تھا، پھر نرملا کماری کی محبت اسے مہا منتری کے بہت زیادہ قریب لے آئی تھی۔ آج وہ وکرم سنگھ کے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کی یہی حرکت رتن سنگھ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سونگرا وکرم سنگھ کی طرح سیاست اور تدبیر سے علاؤ الدین خلجی کے حملے کو روکنا چاہتا تھا، اور جب اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو بات بگڑتی چلی گئی۔ رتن سنگھ نے طیش میں آ کر اپنے حقیقی بھانجے کے قتل کا حکم دے دیا۔ تمام درباری سونگرا کے خلاف تھے، مگر سپہ سالار ہری سنگھ اسے مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہری سنگھ نے راجپوت سمراٹ سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور سونگرا کے خیالات کو غداری کا لباس نہ پہنائیں۔ اسی دوران سونگرا کی ماں کو یہ قیامت خیز خبر ملی تو وہ راج محل سے دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے۔ سمراٹ، یہ میری زندگی کا آخری سہارا ہے۔ میں بیوہ، ویسے ہی اس دھرتی کا بوجھ ہوں۔ اس بوجھ کو اتنا نہ بڑھائیں کہ زمین بھی میرے وجود کو برداشت کرنے سے منحرف ہو جائے۔ سونگرا کو بخش دیں کہ وہ نادان ہے۔ رتن سنگھ کسی طرح بھی سونگرا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب بڑی بہن اس کے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے مسلسل بھگوتی رہی اور سرے دربار ایک مظلوم عورت کی چیخیں گونجتی رہیں تو رتن سنگھ کا غصہ سرد ہو گیا۔ اس نے ایک شرط پر سونگرا کی جان بخش دی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اچھوتوں کی بستی میں چلا جائے اور پھر کبھی راج محل کا رخ نہ کرے۔ رتن سنگھ کے فیصلے پر راجپوت سرداروں نے سخت اعتراض کیا کہ اس طرح سونگرا علاؤ الدین خلجی کے لشکر میں شامل ہو کر چتوڑ کے کئی اہم فوجی راز فاش کر سکتا ہے۔ راجپوت سرداروں کی اس الزام تراشی پر سونگرا کے جسم و جان سلگ اٹھے۔ سمراٹ، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ سونگرا بچوں کی طرح رونے لگا۔ رتن سنگھ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے سونگرا کو راج محل کے ایک سنسان گوشے میں قید کرنے کا حکم دے دیا اور تمام لوگوں پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اس سے کوئی تعلق برقرار نہ رکھیں۔ صرف سونگرا کی ماں اپنے بیٹے سے مل سکتی ہے تاکہ وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ رتن سنگھ کی بیوہ بہن اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور سونگرا رو رو کر کہتا جا رہا تھا، سمراٹ، جب یہ سارے وطن دوست چتوڑ کے سفینوں کو بلاؤں کے طوفان میں غرق کر دیں گے، اس وقت آپ کو اپنا یہ غدار بیٹا یاد آئے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تیر و کمان اور نیزے اس مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ اگر ایک شمشیر بھی بے نیام ہوئی اور ترکش سے ایک تیر بھی چھوٹا تو پورا چتوڑ خون میں نہا جائے گا۔ سونگرا کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مگر پورے دربار میں کوئی اس کی زبان سمجھنے والا نہیں تھا۔ بس ایک ہری سنگھ تھا جس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے رنگ ابھرتے تھے اور پھر دھندلے پڑ جاتے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے
اپنے حقیقی بھانجے سونگرا کو غدار کہہ کر سزا تو دے دی، مگر وہ اور رانی پدمنی رات بھر سو نہیں سکے۔ تنہائی ملی تو سونگرا کے آخری الفاظ دونوں کے ذہنوں میں گونجنے لگے۔ رتن سنگھ نے سہمے ہوئے انداز میں پدمنی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ذہین عورت تھی۔ اس نے شوہر کو اعصابی شکستگی سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیز ترین شراب پیش کی۔ پھر بھی رتن سنگھ کی بدحواسیاں کم نہیں ہوئیں تو رانی پدمنی نے بڑا جذباتی سا گیت چھیڑا، ایسا گیت جس میں دنیا کی تلخیوں کو فراموش کر دینے کی تلقین تھی۔ گیت کے بولوں میں شاعر نے زندگی کے نشاط انگیز لمحوں کا رس بھرنے کی کوشش کی تھی، وہ رس جو شراب سے بھی زیادہ نشہ آور تھا۔ پدمنی گاتی رہی مگر رتن سنگھ کو قرار نہیں آیا۔ چتوڑ کے حکمراں کا دل اس طرح نہیں بہلا تو پدمنی نے ایک ہیجان خیز رقص بھی پیش کیا، لیکن آج کی رات ہر دعوت کیف بے اثر تھی۔ پدمنی، تمہارا حسن جاسوس بھی وہی ہے، شراب بھی وہی ہے اور ہم بھی وہی ہیں، مگر فضائیں بدل گئی ہیں۔ ہمیں تمہارے مہکے ہوئے گیسوں کے سائے میں کیسے نیند آئے کہ قلعے کی دیوار کے نیچے ہمارا بدترین دشمن جاگ رہا ہے۔ رتن سنگھ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی مگر وہ بہت ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ مہارانی، ہمارا غدار بیٹا سونگرا بھی وہی بات کہتا ہے جسے ادا کرنے کے جرم میں ہم نے آنند پال کی زبان کاٹ دی تھی اور وکرم سنگھ کے جسم کو اپنی نفرت کی آگ میں جلا کر راہ کر دیا تھا۔ وہ فاحشہ بھانمتی بھی یہی کہتی ہے کہ سلطان کو ہمارے تخت تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پدمنی، کیا یہ بدنہاد لوگ سچ بول رہے ہیں؟ کیا ایک لٹیرا ہمارے سر سے تاج چھین لے گا اور ہماری آبرو شاہی محل کی زینت بن جائے گی؟ خوف و دہشت اور شدید جذبات سے مغلوب ہو کر رتن سنگھ نے پدمنی کی زلف پریشاں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ پدمنی نے ورفتہ ہو کر اپنے شوہر کو جذباتی سہارا دیا۔ نہیں سمراٹ، ملکہ کوثر صرف آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے اور یہ شاخ گل آپ ہی کے ہاتھوں میں لچکے گی اور رعنائی کے یہ پھول آپ ہی کے دوش پر مہکیں گے۔ پدمنی کی آواز سرمستی جذبات سے لبریز تھی مگر رتن سنگھ کا دھڑکتا ہوا دل کسی صورت سنبھلنے میں نہیں آتا تھا۔ کاش ہماری سماعتیں تمہارے کیف اور نغموں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں، مگر ہم کیا کریں پدمنی کہ ہمارے کان مسلسل اس درندے کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں۔ رتن سنگھ ایک بار پھر گھبرا کر پدمنی سے الگ ہو گیا اور اس نے اضطراری حالت میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ آپ اپنے ذہن سے اس بھیڑیے کے تصور کو جھٹک دیجیے۔ رانی پدمنی تیزی سے رتن سنگھ کے قریب آئی اور اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے کہنے لگی، علاء الدین اور آپ کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ازل سے ایک مکار اور بزدل بھیڑیا ہے اور آپ پیدائشی سنگھ ہیں، فطرتاً بہادر اور تمام درندوں پر حکومت کرنے والے۔ پدمنی نئے نئے انداز سے شوہر کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں مہارانی، وقت نے ساری بساط الٹ دی۔ شیر بھیڑیے بن گئے اور بھیڑیوں نے شیروں کا روپ دھار لیا۔ رتن سنگھ ذہنی طور پر منتشر ہو گیا تھا۔ یہ سب لوگ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں اور مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ آچاریہ شنکر داس کہتا تھا کہ سلطان نے حملے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے۔ ستاروں کی گردش اسے ذلیل و رسوا کر کے در بدر پھرائے گی، مگر کیا ہوا؟ خود شنکر داس درگا کے مجسمے کے نیچے دب کر مر گیا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ دیوتا بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں؟ درگا ماتا نے شکتی دینے کی بجائے اپنے ہی ایک بھگت کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سب کیا ہے؟ ستارے کہاں روپوش ہو گئے اور دیوتاؤں نے آکاش کے کس گوشے میں منہ چھپا لیا؟ یہ کہتے کہتے رتن سنگھ چیخ اٹھا تھا۔ پدمنی نے گھبرا کر ایک اور جام لبریز کرنے کی کوشش کی مگر رتن سنگھ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مہارانی، یہ شراب کے بھرے ہوئے پیالے ہمارے غموں کا علاج نہیں۔ پدمنی کا گل رنگ چہرہ زرد ہو گیا۔ رتن سنگھ کچھ دیر تک اپنی ایک قد آدم تصویر کو دیکھتا رہا
مصور نے اس تصویر میں اس کے جاہ و جلال کا ایک عجیب منظر پیش کیا تھا۔ رتن سنگھ کی آنکھوں سے قہر و غضب کے شعلے نکل رہے تھے اور پس منظر میں ایک طاقتور ہاتھ تھا جو آسمان کی بلندیوں سے برآمد ہوتا ہوا رتن سنگھ کے سر پر سایہ فگن تھا۔ مصور نے اس خیال کی عکاسی کی تھی کہ راجپوت سمراٹ کے سر پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ تصویر ہماری ہے؟ رتن سنگھ نے پدمنی سے سوال کیا۔ اس میں کیا شک ہے سمراٹ؟ پدمنی نے ایک ادائے توبہ شکن کے ساتھ کہا۔ یہ دلوں کو جیتنے والے نقش و نگار اس رتن سنگھ کے ہو سکتے ہیں جو راجپوتوں کی آن ہے اور چتوڑ کا مان ہے۔ پدمنی ایک ہاتھ سے شوہر کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوار رہی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ تصویر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پھر علاء الدین خلجی ہمارے قدم چھونے کی اجازت کیوں نہیں مانگتا؟ راجہ رتن سنگھ نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ آ رہا ہے سمراٹ۔ پدمنی نے پھر رتن سنگھ کو جھوٹی تسلی دی۔ بس وہ پہنچنے ہی والا ہے۔ فاصلہ طویل ہونے کے باعث اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ یقیناً آئے گا اور آپ کے پیروں پر اپنا سر رکھ دے گا۔ مہارانی، کل صبح ہوتے ہی مصور گوتم کو بلاؤ اور اسے حکم دو کہ تصویر میں نظر آنے والے چہروں کو مٹا کر ایک نیا چہرہ بنا دے۔ سلطان علاء الدین خلجی کا چہرہ جو ہمارے قدموں پر جھکا ہوا رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ راجہ رتن سنگھ اپنے ناآسودہ جذبوں اور تشنہ آرزوؤں کو عجیب انداز سے تسکین پہنچا رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، ایسا ہی ہوگا۔ پدمنی اسے کھینچ کر بستر تک لے جانا چاہتی تھی، مگر اسی وقت ایک اور عجیب سانحہ پیش آیا۔ راجہ رتن سنگھ کی طویل و عریض تصویر اچانک زمین پر گر پڑی۔ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے انتہائی بدحواشی کے عالم میں پلٹ کر دیکھا۔ راجپوت سمراٹ کی تصویر زمین پر الٹی پڑی تھی۔ رتن سنگھ کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ رانی پدمنی کا چہرہ اس طرح بے رنگ ہو گیا تھا جیسے کسی لہو آشام عفریت نے اس کے جسم کا سارا خون پی لیا ہو۔ مہارانی، یہ بڑی بدشگونی ہے۔ رتن سنگھ کا جسم کانپ رہا تھا اور آواز بھی۔ نحوستوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پہلے درگا ماتا کا مجسمہ زمین بوس ہوا اور اب ہماری تصویر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ راجہ رتن سنگھ زیادہ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے ایک کرسی کا سہارا لیا اور بیٹھ گیا۔ مہارانی، غور سے دیکھو۔ سونے کی زنجیریں اس قدر مضبوط تھیں کہ اسے بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ پھر کس نے ہماری تصویر کی یہ بے حرمتی کی؟ وہ کسی کا نادیدہ ہاتھ ہے جو ہمارا تاج اچھالنا چاہتا ہے۔ رانی پدمنی بھی اس واقعے سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ شوہر کی وحشتناک باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ راجہ رتن سنگھ بہت دیر تک ناقابل بیان اذیت میں مبتلا ہوا۔ پھر اس نے شراب کا ایک اور جام حلق سے اتارا۔ اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو رتن سنگھ نے مہاراج رام دیو کو طلب کیا جو اس وقت آشرم میں دیوداسیوں سے دل بہلا رہا تھا۔ سمراٹ کو میری کوئی ضرورت نہیں، رام دیو نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ چتوڑ میں بڑے بڑے گیانی موجود ہیں، انہیں اعزاز بخشیں، مالائیں پہنائیں۔ رام دیو تو محض ایک پاپی ہے اور کوئی پاپی کسی سنگٹ سے مکتی نہیں دلا سکتا۔ رتن سنگھ نے دوبارہ التجاؤں کے ساتھ اپنے محافظ خاص کو آشرم بھیجا تو رام دیو اس طرح آیا کہ وہ شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا۔ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے سمراٹ، رام دیو بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ شنکر داس کی سڑی ہوئی لاش سے پوچھیے کہ اب کیا ہوگا۔ رتن سنگھ اور پدمنی رام دیو کے قدموں میں جھک گئے۔ درگا ماتا کے مجسمے اور ہماری تصویر کے گر جانے سے کیا شگون نکلتا ہے؟ رتن سنگھ ایک بار پھر اس سیاہ کار شعبدہ باز کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ اگر ہم سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دیں۔ یہ چتوڑ کی آبرو اور ہندو دھرم کی عزت کا سوال ہے۔ رام دیو کے ہونٹوں پر ایک غلیظ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ نے وقت کو کھو دیا اور کھونے والوں کی کامنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔
ہم گزرے ہوئے وقت کو موڑ کر واپس لا سکتے تھے، مگر آپ نے ہماری شرائط کی تکمیل نہیں کی۔ رام دیو بڑی عیاری کے ساتھ بہانے تراش رہا تھا۔ آپ تو مہاتما ہیں، مہا گیانی ہیں، اپنی تپسیا سے ان بدشگونیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ رتن سنگھ کی خوشامد کا انداز گدا گرانہ ہوتا جا رہا تھا۔ رام دیو نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں کھول دیں جن میں شیطنت کے سوا کوئی دوسرا عکس موجود نہیں تھا۔ میں نے صرف آپ کی خاطر آکاش کا دشوار گزار سفر طے کیا، دیوتاؤں کے چرنوں میں اپنا سر جھکا دیا اور ان سے دیا کی بھیک مانگی، تب کہیں جا کر دیوتاؤں نے مجھ سے سرگوشیاں کی۔ 7 راجپوت دوشیزائیں جن کا تعلق راج گھرانے سے ہوگا وہ دریائے گھمبیری کی بھین چڑھائی جائیں گے۔ رام دیو نے چتوڑ پر نازل ہونے والی مصیبت کا شفاقانہ حل پیش کر دیا تھا۔ وہ 7 دوشیزائیں 7 دن تک مندر میں پوجا کریں گی اور مسلسل برت رکھیں گی۔ اس دوران وہ کوئی غذا استعمال نہیں کر سکیں گی، انہیں صرف پانی پر گزارا کرنا ہوگا۔ پھر جب ان کے شریر اور آتمائیں دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے تو انہیں گمبھیری کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ راجپوت دوشیزاؤں کی یہ قربانی گھمبیری کے دریا کے پانی میں ہلچل مچا دے گی۔ آکاش اپنے دہانے کھول دے گا، پھر ایک خوفناک سیلاب آئے گا جس میں چتوڑ کی تمام نواحی بستیاں غرق ہو جائیں گی، یہاں تک کہ سلطان خلجی کا ایک سپاہی بھی ان موجوں کی خوراک بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اور اس کے سارے خواب بھی زیر آب چلے جائیں گے۔ مہاراج رام دیو نے سلطان علاء الدین خلجی کی تباہی کے لیے ایک خوفناک عمل تیار کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں نوخیز لڑکیوں کو دریا کے بھین چڑھانے کی رسم مذہبی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گمراہ مصری بھی اس طرح نوجوان دوشیزاؤں کو دریائے نیل کی بھین چڑھایا کرتے تھے۔ اہل مصر کے عقیدے کے مطابق کسی کنواری لڑکی کا جسم قبول کرنے کے بعد دیوتاؤں کا قہر ختم ہو جاتا تھا اور وہ دریاؤں کو ابل پڑنے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح نیل میں طغیانی آ جاتی تھی اور پیاسی زمین سیراب ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافرانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور دریائے نیل کے نام ایک عجیب و غریب خط لکھا۔ پھر جب وہ خط دریا میں ڈالا گیا تو ایسی طغیانی آئی کہ اہل مصر بھی کبھی بھی خشک سالی کا شکار نہیں ہوا۔ اسلام اپنی پوری توانائی کے ساتھ دیار ہند میں داخل ہو چکا تھا، مگر جو علاقے اس کی دسترس سے باہر تھے وہاں ابھی کفر کی وہی وحشیانہ رسمیں جاری تھیں۔ رام دیو بھی اسی قدیم رسم کا سہارا لے کر کوئی نیا شعبدہ دکھانا چاہتا تھا۔ حالانکہ لڑکیوں کے بھین چڑھانے کی رسم محض اس لیے تھی کہ دریاؤں میں سیلاب آ جائے اور وہ علاقہ قحط آب سے محفوظ ہو جائے، مگر رام دیو راجپوت دوشیزاؤں کی قربانی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکیوں کے زیر آب جاتے ہی چتوڑ میں پانی کا طوفان آ جائے گا اور اسلامی لشکر غرقاب ہوتے ہی اس کی روحانی عظمتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں نے رام دیو کے منصوبے کو بغور سنا اور فوراً ہی اس کے آغاز و تکمیل کی اجازت دے دی۔ ان 7 منتخب لڑکیوں میں مہا منتری گنیش سنگھ کی بیٹی بھی شامل تھے۔ تمام راجپوت سردار بہت خوش تھے کہ اس طرح سلطان کی تباہ کن یلغار سے بھی نجات مل جائے گی اور ان لڑکیوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا جو اپنے باپوں کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گئی تھی۔ راجپوت سردار اس لیے بھی خوش تھے کہ یہ سب کچھ مذہب کے پردے میں دیوتاؤں کی رضامندی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ جب راجپوت دوشیزاؤں کو اپنے بھین چڑھائے جانے کا علم ہوا تو شدت خوف سے ان کی خوبصورت آنکھیں پتھرا گئیں، جن آنکھوں میں جوانی کا خمار اور حسرتیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ اب انہی آنکھوں میں
آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ اپنے باپوں کے سامنے بہت دیر تک ماتم کرتی رہیں، مگر ان کی چیخیں رائگاں گئیں۔ راجپوت سرداروں کے چہروں پر اپنی جوان سال بیٹیوں کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نمایاں نہیں تھا۔ لڑکیوں کی ماؤں نے شوہروں سے احتجاج کیا تو انہیں انتہائی جارحانہ انداز میں جھڑک دیا گیا۔ یہ دیوتاؤں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے انحراف کرنے والے ناستک قرار پاتے ہیں، یعنی منکر خدا قرار پاتے ہیں، اور نافرمانوں کا ٹھکانہ نرک کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مجبور عورتیں جابر و شفاق مردوں سے کیا کہتی کہ انہیں تو روز ہی دوزخ کی آگ میں جلنا پڑتا تھا۔ لڑکیوں نے ماؤں کی گود میں سر رکھ کر گریہ ازاری کے طوفان اٹھائے، مگر ہندوستان کی ایک مجبور عورت دوسری مقہور عورت کو کیا دے سکتی تھی؟ بالآخر ساتوں دوشیزاؤں کو ان کی ماؤں کی آغوش سے چھین لیا گیا، ان کے زیورات اتارے گئے اور ریشمی کپڑوں کو سفید ملبوسات میں بدل دیا گیا، جیسے وہ 16-17 سال کی خوابوں کے جزیرے میں رہنے والی رنگین قبا لڑکیاں نہ ہوں، بلکہ شمشان گھاٹ کی طرف جانے والی غمزدہ بیوائیں ہوں، جنہیں ستمگر سماج نے وقت سے بہت پہلے کفن پہنا دیا ہو۔ تمام دوشیزاؤں کو رام دیو کی ہدایت کے مطابق ماتا کے مندر بھیج دیا گیا۔ خوف و دہشت کی ماری ہوئی ساتوں لڑکیاں نیم جانے کی حالت میں زرد چہروں کے ساتھ رام دیو کے بتائے ہوئے منتر پڑھنے لگیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد انہیں صرف پانی پینے کی اجازت ہوتی اور پھر صبح کے قریب ان کا پانی بھی بند کر دیا جاتا۔ ساری لڑکیاں راجپوت قوم سے تعلق رکھنے کے سبب جسمانی طور پر بہت مضبوط تھیں، مگر غذا کی کمی نے انہیں ایک ہی دن میں نڈھال کر دیا تھا۔ ناظرین، اس بچے کا صبح آپریشن ہے، اس کے لیے ضرور دعا کرنا۔ آپ نے بہت اچھا تعاون فرمایا، مزید اگر کچھ آپ تعاون کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کل کے دن آپریشن ہے، دعاؤں کی خصوصی گزارش ہے، آپ حضرات ضرور دعا فرمانا۔